أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اگر دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اگر تیسرے کلمے میں ہو تو جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ تیسرے کلمے میں نہیں، اگر جزم یا تشدید تو مد لازم ہوگا۔ یہاں پر سمجھنے کے لیے صرف تختی نمبر 19 کا خلاصہ بیان کرنے کے لیے میں اس ویڈیو کو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہاں پر دیکھیں، حمزہ اسی کلمے میں ہے اور یہ مد متصل کہلائے گا۔ یہ مد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف سے بھی جملہ بھی الگ ہو جائے گا۔ فی امرنا لا، یعنی مطلب کلمے سے بھی الگ ہو جائے گا، اور کلمے سے الگ ہونے کے بعد دوسرے کلمے میں جب آئے گا تو یہ حمزہ اسی شکل میں نہیں رہے گا، دوسری شکل اختیار کر لے گا، الف کی شکل میں، جیسے کہ تختی نمبر 2 میں پچھلے گزر چکا ہے۔ حمزہ اسی کلمے میں، حمزہ واو کلمے میں، حمزہ یا کلمے میں ہے نا۔ اسی طرح یہاں یہ حمزہ الف کی کلمے میں آیا ہوا ہے، الف کی شکل میں آیا ہوا ہے حمزہ۔ یہاں پر یہ مد منفصل ہوگا، یہ مد منفصل ہوگا۔ اب مد لازم کی پہچان ہمیں مد کے بعد جزم ہوگا یا تو تشدید ہوگا، جزم تو ہوگا یا تو تشدید ہوگا، یہ مد لازم ہوگا۔